نحمده ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب رب العالمين ويا خاتم النبيين۔ بحمد اللہ تعالی دوستان ذی وقار 17 صفر المظفر 1446 ہجری مطابق 23 اگست 2024 سنیسوی جمعہ کا روز روشن بندہ ناچیز آپ حضرات کے سامنے مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں ترجمہ اور مختصر تشریح کے حوالے سے آج یہ 7ویں قسط پیش کر رہا ہے، جس میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 ہمارا عنوان ہے، یعنی آیت کریمہ نمبر 47 تا 59۔ گزشتہ سے پیوستہ بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کا اظہار فرما کر ان کی احسان فراموشی، ان کی دیدہ دلیری، ان کی نافرمانی اور ان کی کوتا ہمتی کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ربط میں نے آیات کا گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ افراد چونکہ 3 قسم کے ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ تو منافقین چونکہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو جس طرح مکی زندگی میں جو کردار منافقین مکہ کا تھا، مدنی زندگی میں وہی نفاقی کردار، منافقانہ روش وہ یہود مدینہ کی تھی۔ تو یہ خطاب بھی بنی اسرائیل میں خاص یہود کو ہے کہ نصارہ اگرچہ حب عیسی روح اللہ میں غلو کر کے مبتلا شرک بھی ہوئے، اللہ کے بندے اور رسول کو، کلمۃ اللہ و روح اللہ و عبد اللہ کو و رسول اللہ کو انہوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ابن اللہ کہہ دیا۔ یہ حرکت یہود نے بھی کی کہ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، ساتھ اس کے انہوں نے عیسیٰ روح اللہ کی دشمنی اور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور اسلام کے خلاف سازشوں میں حد کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یہودیو اذکروا نعمتی،
یاد کرو تم میری نعمت التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمہارے زمانے والوں پر، کہ اہل تورات اپنے زمانے میں معزز ترین لوگ تھے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ جزا دے گی کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ، نہ بدلہ دے گی کوئی جان کسی جان کا کچھ۔ جان کافر اس سے مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں جان کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ شفاعت بالکل رد ہے، اہل ایمان کے حق میں شفاعت ہوگی۔ مشہور آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو معزون الشفاعت جو ہے، جس کو شفاعت کا اذن دیا گیا، وہ اللہ کے اذن سے شفاعت کرے۔ تو پھر معزون کیوں کیا جائے گا اگر شفاعت سرے سے رد ہو؟ شفاعت مقبول ہے۔ حدیث پاک میں مشکاۃ شریف میں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، تین گروہ خاص طور پہ قیامت کو شفاعت کریں گے، انبیاء، اولیاء یعنی علماء، انبیاء، علماء اور شہداء۔ اسی طرح حاجی کے بارے میں فرمایا، حافظ کے بارے میں فرمایا، اور کچا بچہ، شیرخوار بچہ کے بارے میں فرمایا، کچا بچہ جو حمل سے گر جائے۔ حجر اسود کے بارے میں مولا علی کی روایت ہے ترمذی شریف میں، لہو لسان و عینان، زبان بھی دی جائے گی، دو آنکھیں بھی، دیکھ دیکھ کے شفاعت کرے گا مومن جو اس کو چومیں گے اس کی۔ تو بھارت کافروں کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی چیز بدل بھی نہیں بنے گی۔ ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شافع کی صورت میں جو معاون و مددگار ہوں گے وہ اہل ایمان ہوں گے۔ اب ان کے مظالم کا ذکر ہے، اور ان کے مقابلے میں جو قبطی تھے، مظلومین، آل موسیٰ، آل فرعون کے مقابلے میں، ان ظالموں کے مقابلے میں جو مظلومین تھی، ان کو اللہ نے نجات کیسے بخشی اور ان کو غرق کیسے کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اے حبیب، حالانکہ یہ تب کہا جاتا ہے جب کوئی بات پہلے جانتا ہو۔ میں کہوں ہمارے دوست تشریف لائے حضرت مولانا محمد عصمت اللہ خان نیازی، میں کہوں بھائی ایسا یاد کرو استاد شاہ صاحب کی یہ بات یا فلاں ساتھی کی، تو یہ مطلب کیا ہوگا، دور طالب علمی میں وہ بات یاد کرو سے مراد ہوگی جو ان کو پہلے سے پتہ ہے، صرف توجہ دلانا مقصود، ورنہ پھر یاد کرو کا کیا مطلب جس بات کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب میں نے جس طرح کہا کہ اول الخلق ہونے کی حیثیت سے کائنات کا اجمالی علم تو تکمیل وحی قرآن سے پہلے بھی رکھتے تھے۔ اور یاد کرو حبیب، نجات بخشی ہم نے تمہیں، کنہیں، یعنی خطاب جن کو چل رہا ہے جن سے، ان کی بات ہے، لیکن اے حبیب آپ بھی یاد کرو کہ ان کو نجات دی ہم نے من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، انہیں برے عذاب کی طرف کھینچتے تھے۔ عذاب تو ہوتا ہی دکھ والا اور برا ہے، لیکن ان کا برا عذاب بڑا ظالمانہ یہ تھا، یذبحون ابناءکم، اے مظلوموں وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون ٹائٹل ہے مصر کے بادشاہ کا، نام نہیں ہے، اس طرح ہمارے یہاں صدر مملکت کہتے ہیں، اسی طرح ان کے یہاں کہتے تھے فرعون مصر۔ موسیٰ کلیم کے دور کا فرعون بڑا ظالم تھا، اس نے خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے مصاحبین اور کاہنوں نے یہ بتائی
کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ ہوگا جو تمہارا گیم الٹ دے گا۔ اس نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے مروا دیا جائے، حمل ساکت کروایا جائے۔ پھر یہ جو ہوتے ہیں نا چیلے چمٹے، جو پرانا چلا آ رہا ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی کئی جمعوں میں کہا تو لوگ دیکھتے حیران ہوتے۔ ابو جہل ابو لہب کو اگر سمجھنا ہو نا تو یہ زرداری اور یہ اس طرح کی جو گڈیرے ہیں سندھ کے یا بلوچستان کے، ان کو دیکھ کے سمجھ لو وہ یہی چیز تھی، تبھی ان کو ٹینشن تھی، ورنہ سرکار ان کے خاندان قریش کے فرد تھے، خوش ہوتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم وڈیرے ہیں۔ وہ بچہ جو یتیم ہے، یعنی یہ ان کی میں سوچ بتا رہا ہوں، سرکار کا تو سایہ ہے نا دو جہاں پہ، سرکار تو در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، محض یتیم ایسے ہلکا جان کے کہنا، اس پر تو اعلیٰ حضرت نے الٹا تردید فرمائی۔ تو ان کو یہ تھا کہ بھائی ہم وڈیرے ہیں، تو یہ بھی ایک چودراہٹ ہے، نبوت رسالت اعلیٰ باللہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر چودراہٹ جو کرنی ہے، وڈیرا پن کرنا ہے فرعون کو، تو اس کے لیے غلام بھی چاہیے، کنیزیں بھی چاہیے، سارے نہ مرواؤ۔ غلط مشیروں نے مشورہ دیا 1 سال قتل کرواؤ بچے اور 1 سال زندہ رہنے۔ شان خداوندی، جس سال بچے چھوڑے گئے حضرت ہارون پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وہ تو ویسے بچ گئے، اور جس سال بچے مروانے کا اس کا سال تھا موسیٰ کلیم پیدا ہوئے، اور اس کی کھیل بھی انہوں نے الٹنے تھی۔ آپ کی والدہ نے اللہ کے بھروسے پہ صندوق میں آپ کو دریا کے حوالے کر دیا۔ حضرت کلثوم آپ کی دختر ہیں، وہ جا کے خبر گیری کرتی تھی، پتہ چلا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور صندوق ماں کی کنیزوں کا، اللہ نے زہری پرورش وہیں کروائی۔ یہ شان خدا بندی ہے۔ امام علوسی کہتے ہیں فَمُوسَىٰ الَّذِي رَبَّى جِبْرِيلُ فَهُوَ كَافِرٌ فَمُوسَىٰ الَّذِي رَبَّى فِرْعَوْنَ فَهُوَ نَبِيٌّ ورسول۔ وہ موسیٰ نامی ایک بندہ جس کی ماں بچھڑ گئی تھی، رب کے حکم سے جبریل نے اس کی پرورش کی، وہ بعد میں سرکش کافر ہوا، اور وہ موسیٰ جس کی سرکش کافر نے پرورش کی، وہ اللہ کے رسول ہوئے۔ ایک دن اس کو شک پڑا تھا، وہ تماچا رسید کر دیا تھا آپ نے اس کو نا، گاڑی سے پکڑ کے، اس کا بھی اس کو شک پڑ گیا، تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بچہ ہے۔ تو کہا میں کیسے مانوں کہ یہ وہ نہیں ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے؟ کہا بچہ دیکھیں، ابھی انگارے رکھے سامنے، وہ موتی رکھے تو نہیں اٹھایا، انگارہ رکھا تو اللہ کی اذن تھا، آپ نے وہ زبان پہ رکھا، تو لکنت بھی تھی، اسی کے لیے یہ دعا ہے، موسیٰ کلیم کی دعا ہے، جو بچے کو لکنت ہو تو وہ پڑھ کے پھونک کے کوئی چیز اسے کھلائی جائے، بڑا بندہ ہو پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھے۔ کون سی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو بہرحال آپ یوں پرورش پا گئے، اور ان کی طرف سے تو بڑا یہ ظالمانہ اقدام تھا، بچے ذبح کرتے تھے تمہارے اور عورتیں زندہ رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے لیے یہ بڑی آزمائش تھی تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ پھر ایک موقع ہے، باقاعدہ آل موسیٰ کا آل فرعون نے تعاقب کیا، اب پیچھے لشکر ہے فرعون کا، آگے دریا ہے، اچانک دریا شک ہو گیا، بحکم رب جلیل جبریل امین ایک مادہ گھوڑی پہ آئے، اس کو دیکھ کے فرعون کے گھوڑے میں سرکشی پیدا ہوئی، اس نے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیڈر نے لگائی تو قوم پیچھے، وہ تو ویسے ڈوبنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے یہ دنیا دار خبیث قسم کے لیڈر، خبیث قسم کے چیف جسٹس خود ڈوبے نا اکیلا، پوری قوم کو لے ڈوبتے ہیں۔ اب جیسے چیف جسٹس نے بکواس کیا ختم نبوت کے حوالے سے، مرزائیوں کی وہ سائڈ لی، جو اس کی ٹی سی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گا ڈوبے گا۔
تو بھلا ہو امت کے علماء کا کہ فی الحال انہوں نے فیصلہ روک دیا کل کے تاریخ کے مطابق. اور اسی طرح مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر دیکھ لیں، یہ بچیاں نچانے والا کمبخت لوفر نمبر 804 اس کو دیکھ لیں، خود بھی ڈوبا ہے، قوم کو بھی لے ڈوب رہا ہے. ناچ بھنگڑے اور معاذ اللہ جو ہے وہ بدتمیزیاں، گالم گلوچ اور بکواس کے علاوہ کک پلے نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ کچھ سمجھ، نہ کچھ عقل، تو وہ چل پڑا. لیکن اللہ کی شان، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پانی ہی کو دیوار بنا دیا، وہ ایک طرف یہ ایک طرف، بیچ میں جالی سی بھی بن گئی. آل فرعون کو آل موسیٰ دیکھتے جا رہے ہیں کہ آل موسیٰ پار ہوتے جا رہے ہیں اور آل فرعون غرق ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو ایسا عبرت کا نمونہ بنا کہ آج تک مصر کے میوزیم میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. اور مسلمانوں کے ایسے چول بچے بھی ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، مصر گئے میوزیم دیکھا جا رہا ہے اور فرعون کی ممی جو پڑی ہے اس پہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. جس طرح یہ لوفر نے وہ پڑھا تھا وہ سورج سنگھ کا فاتحہ سکھ کا. قرآن فرماتے ہیں وَيَسْرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اے حبیب جب ہم نے تمہارے لیے یعنی آل موسیٰ اور ان کے لیے ہم نے پھاڑا کس کو؟ سمندر کو. فَانْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات بخشی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کیا. یہاں آل بمانا قوم ہے، ساتھی. آل موسیٰ موسیٰ کلیم کے حواری اور آل فرعون فرعون کے ساتھی. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم انہیں غرق ہوتا دیکھ بھی رہے تھے. یعنی یہ ڈبل خوشی ہے نا کہ رب کا دشمن رب کے رسول کا دشمن رب کے رسول کے ماننے والوں کے سامنے ڈوبے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اب قوم کے لیے ایک اور آزمائش. موسیٰ کلیم صلی اللہ نے وعدہ فرمایا کوہ طور پہ 40 دن آنے کا، یہ چلہ تھا ان کے لیے. اصل چلہ یہ ہوتا ہے، ہمارے آقا نے غار حرا میں اعلان نبوت سے پہلے جانا شروع کر دیا تھا. تھوڑے سے ستو لے کے جاتے تھے، وہ بھی استعمال کم کرتے، کئی دن بھوکے پیاسے رہتے، ذکر و فکر. عموماً یہ 40 دن ہوتا تھا تو اس لیے سے چلہ کہتے ہیں. اب لوگ بسترے لوٹے ڈنڈے اٹھا کے 3 دن نکلتے ہیں تو اسے بھی چلہ کہتے ہیں. جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا لفظ چلہ 40 سے نکلے. یہ بوڑھی عورتوں کو پتہ ہے، بچہ جننے والی دائیوں کو پتہ ہے کہ چلہ کو چلہ کیوں کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا. تو موسیٰ کلیم سے وعدہ ہوا، اسی میں تورات بھی انہیں عطا ہوئی، اسی میں وہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تجلی صفات بھی پڑھی. تو پیچھے سے قوم کو سامرا قوم کے ایک سنار نے گمراہ کیا، سونے کا بچڑا بنایا. اس نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ حضرت جبریل امین گزرے نا تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے نیچے جو بھی ریت آئی ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا. اس نے کہا بھائی اس میں زندگی کی حرارت ہے. اس نے وہ ایسی کو جمع کر رکھی تھی، وہ اس کے منہ میں ڈالی، وہ باقی نہ کھولنے لگ گیا. اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، اس کا فرمان. حضرت ہارون جو آپ کے نمائندہ تھے، آپ کے بھائی، وہ بھی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے سمجھانے سے بات سمجھے ورنہ قوم اکثر بگڑ گئی. بس بعد نا موسیٰ 40 ليلة، جب ہم نے موسیٰ کریم سے 40 دن کا وعدہ کیا تھا. ثم اتخذتم العجل من بعدي وانتم ظالمون، تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم بڑے حد سے گزرنے والے تھے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر موسیٰ کریم نے واپسی آ کر گڑ گڑایا تو اللہ نے معاف فرمایا. فرماتا ہے ہم نے درگزر کیا تم سے بعد اس کے تاکہ تم شکر گزار. پھر انہوں نے ایمان لائے، ایمان قبول ہوا. اور وہاں بھی جو 70 ساتھ گئے تھے وہ دنیا سے چل بسے تھے، وہ تجلی صفات برداشت نہیں کر سکتے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وہ کون سی کتاب ہے؟ تورات. 4 کتابیں، انجیل، تورات، زبور، قرآن پاک. انجیل حضرت عیسیٰ پر، تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، اور قرآن مجید خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ.
پہلی امتوں میں موسیٰ کلیم کی امت کے کفارے کتنے سخت تھے۔ یاد کرو اے حبیب، جب موسیٰ کلیم نے قوم سے کہا اے میری قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ نجاست لگ گئی نا لباس یا بدن کے جس حصے کو اس کو کاٹنا ہوتا تھا۔ اسی طرح ان کے لیے کفارہ کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو مار دو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے کہ آخرت میں نجات پا جاؤ۔ فتاب علیکم، اس نے تم پر رجوع پر رحمت فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، یہ جو بابی بات بات پہ بناتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے تواب الرحیم۔ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت میں اللہ کے حبیب کو رؤوف الرحیم کہا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اللہ بھی رحیم، اللہ کے رسول بھی رحیم۔ اللہ کا رحیم ہونا ازلی ابدی ذاتی ہے، اللہ کے حبیب کا رحیم ہونا اللہ کی عطا سے۔ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، یہ اور معنی پر ہے وہ اور معنی۔ اللہ بھی تواب، اللہ کے بندے بھی تواب۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابوں سے پیار کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو حبیب جب تم نے یعنی بنی اسرائیل کو جن سے خطاب ہو رہا ہے، کہا ہے موسیٰ لن نؤمن، اس کے بعد بھی وہ کوہ دور سے آ گئے، رب کی کتاب لے آئے، تجلی صفات دیکھ آئے اور ان کے لیے معافی کا ذریعہ بنے۔ ان کی سرکشی دیکھو، اے موسیٰ مار کے تم پہ یقین نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ کو ظاہر دیکھ لیں۔ یہ اس رسول کی امت کہہ رہی ہے جو خود تجلی صفات دیکھ کر یہ ذات کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی یعنی آپ حد سے نکلنا، چادر سے پاؤں پھیلانا ان کا دیکھ، یہ ان کی عادتیں بڑی عجیب تھی اس قوم کی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اب رب کو قہر اور غضب جبار جوش کیا ہے، تمہیں پکڑ لیا کس نے؟ کڑکتی بجلی نے، مان تم تنظرون، تم خود دیکھ رہے تھے آنکھوں سامنے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں اٹھایا بعد اس کے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ پھر اللہ نے جلا دیا کہ بندے بنو موسیٰ کلیم کی برکت سے۔ موسیٰ کلیم بھی اللہ کی عطا سے مردے جلاتے رہے۔ وہ جو مر گئے تھے 70 وہاں، ان کے بھی حق میں اللہ آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ قوم کہے گی کہ ساتھ لے گئے تھے خاص بنا کر مروا، اللہ نے ان کو جلا دیا۔ فَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کر دیا ہم نے تم پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ ہوتا ہے کہ جہاں جاتے نا بدلیاں ان پہ سایہ کریں موسیٰ کلیم کی برکت سے۔ من اور سلوہ یہ دو کھانے تھے، وہ ترنج وہ ایک حلوہ نما غذا کی تھی اور بھنے ہوئے پرندے۔ اچھا یہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، میں کھاؤ اس میں سے جو ہم نے پاکیزہ تمہیں رزق دیا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہاں اپنی جانوں کا بگاڑ کرتے، یعنی یہ جو زیادتیاں کی ہیں اپنے آپ کا نقصان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یہ بھی ان کے لیے کفارہ تھا۔ ایک وہ تھا قتل کرنا اپنے آپ کو، دوسرا یہ تھا فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فلاں دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہتے جاؤ بخش دے ہمیں، معاف کر دیں گے ہم تمہیں تمہاری خطائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم بھلوں کو زیادہ دیں۔ حکم دا حِطَّةٌ کہنا، ہم سے ہمارے گناہ جھاڑ دے۔ وہ یہاں بھی شغل کرتے گئے، بجائے سجدے کے وہ گھسٹتے ہوئے گئے، اور حِطَّةٌ کہنے کے بجائے حِنطَةٌ فی شَارَةٍ کہتے گئے، اور حَبَّةٌ فی شَارَةٍ دانا اور گندم بالی، یعنی شغل بنایا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بدل دیا ظالموں نے وہ قول جو انہیں کہا گیا تھا۔ کہا گیا تھا حِطَّةٌ، کہتے تھے حِنطَةٌ۔
فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب، بدلہ اس کا وہ جو فسق کرتے، ان کا فسق کفر اور شرک تک پہنچا۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام قرآن سیکھنے سمجھنے کی امانت دیانت صداقت شرافت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔